رسم نسالو عموماً دسمبر کے مہینے میں یہ رسم یہاں منائی جاتی ہے۔ جانور ذبح کرتے ہیں، کرنے کے بعد اس کا گوشت پارچوں کی شکل میں گھر کے اندر لٹکاتے ہیں، اور پہلا یہاں پہ جو اس کا کھانا بنتا ہے گھر والے نہیں کھاتے ہیں، بلکہ اسے جامع مسجد لے کے آتے ہیں یا بیاگ میں بیٹھک میں وہ کھانا لے کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی مہمان نواز بنیں، اور جن لوگوں نے اس ایریے کو آباد کیا ہے، یہاں پھلدار درخت لگائے ہیں، ان کی محنتوں کا شکریہ اور خدا کی نعمتوں کا شکریہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یہ یہاں پہلا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ اسی رات یعنی شاب کی رسم، یعنی گھر گھر جا کے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے یہ نسالوں کا گوشت اور ڈرائی فروٹ لا کے مرکزی کھانا بناتے ہیں، اور وہاں پہ بزرگ آگے ہوتے ہیں، نوجوان اور بچے وہاں پہ سوائے خواتین کے باقی سب جمع ہو کے کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں پانی کی نعمت، اس علاقے میں خوبانی کی نعمت، ڈرائی فروٹ، پھل فروٹ، ان نعمتوں کا اجتماعی طور پہ شکریہ ادا کرنے کی یہاں پہ رسم ہے۔ یہ ایک تربیت ہے جہاں پہ بچے سیکھتے ہیں، اور یہ سینہ بہ سینہ وہ روایات منتقل ہوتی ہیں جس میں علاقے کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں، مختلف علاقے میں بسنے والے خاندانوں کا شجر نسب بیان ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ان نعمتوں کو کس طریقے سے سیکیور کرنا ہے، کس طرح محفوظ کرنا ہے، اس زراعت کے جو جتنے بھی اصول ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں، اور تخم ریزی سمجھائی جاتی ہے۔ ساتھ یہ شاخ تراشی درخت کو کس طرح محفوظ بنانا ہے، یہ تمام اصول و ضوابط سکھائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ رسم نسال و تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جس سے بچے بھی سیکھتے ہیں، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، ہر ایک کو اویئرنیس ملتی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ملتی ہے۔ آج وادی بگرود میں نسالو فیسٹیول منایا جا رہا ہے۔ یہ جو تہوار ہے یہ بہت ہی قدیمی تہوار ہے، وادی بگرود میں بہت قدیمی تہوار۔ اس کا یہ جو یہاں آج آپ نے دیکھا جو فیال ہم کہتے ہیں، جہاں گوشت، اخروٹ، گری، اس طریقے سے گھی مختلف قسم کے مطلب اس پر مشتمل جو فیال ہمیں یہاں لایا گیا، اور ہم سب نے اس کو استفادہ کیا، تناول کیا۔ اس کا نام ہے موال۔ موال سے مراد شنا کا لفظ ہے۔ یہ موال کہتے ہیں کہ مرحومین کے نام پہ یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بہت قدیمی تہوار ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس جدید دور میں دنیا جو ہے بالکل بکھر چکی ہے، کوئی اپنا بارے میں بھی مطلب جو ہے نا بے فکر ہے، کہ سمجھتے نہیں کہ بھائی میں کیا ہوں، کہاں میں بیٹھا ہوں، والدین کا فکر نہیں ہے، اولاد کا فکر نہیں ہے، بھائیوں کا فکر، نفسا نفسی کے اس دور میں وادی بگرود کے اندر یہ جو تہوار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تہوار نہ صرف قائم رہنا چاہیے، بلکہ دنیا کے دیگر ہمارے جتنے بھی مطلب عزیز ہیں جو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے، ان کو بھی اس تہوار کو منانا چاہیے۔ اس کے فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہمارے لیے باعث اتفاق ہے، ہم سب مل جاتے ہیں، ایک دن مقرر ہوتا ہے، اور یہ جو نسالوں کا جو فیسٹیول منایا جاتا ہے یہ 10 دسمبر سے لے کر 14 دسمبر تک انہی دنوں کے اندر نسالوں جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ فیسٹیول جو ہے وہ منایا جاتا ہے، یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک تو یہ کہ ہمارا درمیان باہم اتفاق سب مل جاتے ہیں، ایک دوسرے سے سلک ہوتی ہے، اور جس کے گھر میں جو بھی ہے وہ لے کے آ جاتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں کہ فرض کرے کوئی ایسا گھرانہ ہے، کوئی ایسے بچے ہیں جن کے گھر میں غربت ہے، وہ اس قسم کے نسال جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آج کی اس خوشی میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے ہم تحفہ بھیجتے ہیں، اور وہ تحفہ کس طرح بھیجیں ہم، وہی تحفہ ہے جو ہم یہاں سے بھیجتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سننے والوں سے میں یہی کہوں گا کہ ایسے تہوار جو ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے اب تک ہم تک پہنچے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ، ہمارا دین اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، کوئی روک رکھواڑ نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی جو ہے نا آگے اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔